ایران اور امریکہ جنگ کے دہانے پر جوہری پروگرام بند کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایران کو امریکہ کی دھمکی۔ اس چپکلش کا بہترین حل موجود۔ کیا امریکہ اس جنگ میں جائے گا؟ کچھ آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قیمتی ناظرین السلام علیکم۔ 14/12 کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے رویے کو زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت تبدیل کرنے کی حالیہ کوششوں پر بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے نئے جوہری مذاکرات شروع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اطلاعات کے مطابق اس خط میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنا جوہری پروگرام ختم کر دے اور یورینیم کی افزودگی کو بھی مکمل طور پر ختم کر دے۔ اس کے علاوہ حوثیوں کی سپورٹ اور حزب اللہ کی معاونت کو بھی ختم کرنا اس خط کے اندر شامل تھا۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایران کے اوپر عائد پابندیاں ختم کر دے گا اور ایران کو جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک تنہائی کا سامنا ہے اس کو بھی ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ اور اگر ایران نے اس تجویز کو قبول نہ کیا تو امریکہ نے فوجی ایکشن کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ ایران نے باضابطہ طور پر اس خط کا جواب دے دیا ہے اور امریکہ کو بتا دیا ہے کہ وہ کسی بھی میکسیمم پریشر والی ٹیکٹکس میں نہیں آئے گا۔ عوامی طور پر وہ واضح کر چکا ہے کہ وہ امریکی دباؤ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ جو چاہے کر لے، لیکن ایران زیادہ سے زیادہ دباؤ اور فوجی دھمکیوں کے تحت براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اندیا دیا ہے کہ بالواسطہ مذاکرات جو کہ پہلے بھی مختلف امریکی ایڈمنسٹریشن کے دور میں ہوتے رہے ہیں وہ عمان کے تھرو جاری رہیں گے۔ میرے قیمتی ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے ممکنہ فوجی تصادم کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ حالات بتاتے ہیں کہ دونوں ممالک ایک بڑی محاذ آرائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں جس میں فوجی نقل و حرکت، حملے، اقتصادی پابندیاں، طاقت کے مظاہرے اور سفارتی ناکامیاں شامل ہیں۔ امریکہ نے خلیج فارس اور بحر ہند میں اپنی فوجی موجودگی میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے، جہاں اس نے B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے، کارگو جہاز، فضائی ایندھن بھرنے والے ٹینکرز اور کلیدی اثاثے جیسے USS کارل ونسن اور USS ہیری ایس ٹرومن طیارہ بردار جہاز شامل ہیں۔ یہ اقدامات امریکہ کی تیاریوں میں شدت کی علامت ہیں۔ جواباً ایران نے اپنی میزائل صلاحیتوں میں اضافہ کر دیا ہے، آبنائے ہرمز کے ارد گرد جدید فضائی دفاعی نظام تعینات کر دیا ہے اور خطے میں اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ اس طرح کے اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دونوں ممالک جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست جنگ ہوگی۔ صدر ٹرمپ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی حکمت عملی اپناتے ہیں، لیکن ایران کے معاملے میں یہ حکمت عملی الٹی بھی پڑ سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ صرف ایک اور نہ ختم ہونے والے تنازع کا آغاز نہیں ہوگی، بلکہ یہ ٹرمپ کے وسیع تر اندرونی اور بین الاقوامی ایجنڈے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک بڑی جنگ امریکہ کے مسائل کو ختم کر دے گی اور اس کی توجہ اندرونی مسائل سے ہٹا دے گی، جس سے چین، روس، یورپ اور تجارتی امور پر امریکہ کی گرفت کمزور ہو جائے گی۔ یورپ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر یوکرین جنگ کے لیے اپنی حمایت میں اضافہ کر سکتا ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے دباؤ سے بھی بچ سکتا ہے۔ اسی طرح میکسیکو، کینیڈا، بھارت اور دیگر تجارتی شراکت دار امریکہ کی اس مصروفیت کا فائدہ اٹھا کر اپنے مفادات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر دونوں ممالک میں جنگ ہوتی ہے تو سب سے خطرناک نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران پر حملہ الٹا اثر ڈالے گا اور ایران وہی کام کرنے پر مجبور ہو جائے گا جسے روکنے کے لیے امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، یعنی جوہری ہتھیار تیار کرنا۔ ایران پہلے ہی 60% تک یورینیم افزودہ کر چکا ہے جو کہ ہتھیار بنانے کے لیے درکار سطح کے قریب ہے۔ اگر ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے علیحدگی اختیار کر لے تو اس کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی نگرانی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک امریکی حملہ ایران میں سخت گیر عناصر کو بھی مزید تقویت دے گا اور انہیں جوہری ہتھیار بنانے کے لیے سیاسی جواز فراہم کرے گا۔
ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ٹرمپ سفارتکاری کا راستہ اپنائیں گے یا جنگ کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں خبردار کیا کہ ایران کے ساتھ جلد کچھ ہونے والا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا، میں طاقت یا کمزوری کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جنگ کی بجائے امن کا معاہدہ دیکھنا چاہوں گا۔ یہ کسی جنگ پسند کی نہیں بلکہ ایک مذاکرات کار کی زبان ہے۔ یہی سوچ سٹیون وٹکوف جیسے سفارتکاری کے حامی مشیروں میں بھی نظر آتی ہے، جو زور دیتے ہیں کہ حقیقی قیادت تصادم کی بجائے حکمت عملی سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر کچھ ہاکش نظریہ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایران اپنی افسودگی بالکل بند کر دے۔ وہ اصل میں کسی معاہدے کے حق میں نہیں بلکہ جنگ کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ امریکہ جب ایران کے ساتھ سفارتکاری سے بات کرتا ہے تو نتائج حاصل ہوتے ہیں، اور جب وہ صرف دباؤ ڈالتا ہے تو کشیدگی بڑھتی ہے۔ ابھی یہاں پر ہم 2015 کے جوہری معاہدے کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ معاہدہ ایران اور امریکہ کے درمیان مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا اور اس کو پھر 2018 میں ختم بھی کر دیا تھا۔ یہ جوہری معاہدہ کسی بھی فریق کے لیے مکمل طور پر بہترین نہیں تھا، لیکن اس نے ایران کے جوہری پروگرام پر کچھ پابندیاں عائد کی تھیں اور اسے بین الاقوامی نگرانی کے تحت رکھا ہوا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اپنا جوہری پروگرام پیسفل پرپسز کے لیے آگے لے کر چل رہا ہے، تو جب اس کے اوپر کوئی بین الاقوامی نگرانی نہیں ہوگی تو وہ اس کو پیسفل پرپسز سے جوہری ہتھیار تیار کرنے کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے، اور یہی ہوا۔ اس معاہدے سے نکلنے کے بعد مقصد یہ تھا کہ ایران کے اوپر سخت شرائط لگا کر اس کے جوہری سرگرمیوں کو ختم کرنا تھا، مگر ہوا کیا کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، خطے میں عدم استحکام بڑھا اور ایران، روس اور چین کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہوئے۔ ابھی وقت آ چکا ہے کہ امریکہ اس دباؤ کو کسی جنگ کی بجائے ایک بہترین معاہدے کی طرف لے کر جائے۔ یہ معاہدہ وہ ہونا چاہیے کہ جو اس خطے کے اندر ایک طویل المدتی سیکیورٹی کو یقینی بنائے، اور اس میں غزہ کا مسئلہ حل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم مڈل ایسٹ میں کسی امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے اس وقت تک مڈل ایسٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی امن نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا کوئی بھی سفارتکاری اس میں اگر آپ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بات نہیں کریں گے تو وہ کوئی بھی سلوشن ایسا کوئی لانگ ٹرم نہیں ہوگا اور خطے کو دوبارہ جنگ کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ میرے قیمتی ناظرین، یہ جو پریزنٹ سٹینڈ آف ہے ایران اور USA کے درمیان، اس کو ختم کرنا امریکن ایڈمنسٹریشن اور مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اناگورل اسپیچ میں کہا تھا کہ وہ دنیا میں جنگیں ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ ایک پیسیفائر ہیں، مگر ابھی کی جو صورتحال ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دونوں ممالک جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر ہماری جو اس کے اوپر ایک انفارمڈ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک جنگ نہیں کریں گے، مگر اس کے لیے ایک ایسی ڈیل نکالنا جو دونوں ملکوں کے لیے ون ون ہو، یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی میکسیمم پریشر آیا ایران کے اوپر تو ایران کی طرف سے میکسیمم ریزسٹنس آئی، تو لہٰذا ڈپلومیٹک سلوشن از مسٹ۔ اور جہاں تک پاکستان کے اسٹانس کا تعلق ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس پورے قضیے کے اندر، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے اور ان دونوں ممالک کو پاکستان کی طرف سے کوئی خاص سپورٹ بھی درکار نہیں ہوگی، نہ ہی دینی چاہیے، اور دنیا کے جو مختلف پلیئرز ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے، رشیا، چائنا، یورپین یونین اور باقی جو پاورفل کنٹریز ہیں، تو اس کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا خاتمہ کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہیں گے اور عید الفطر کی آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش بھی کرتے ہیں۔ تو شکریہ، تھینک یو، پاکستان زندہ باد۔